موفا اٹیسٹیشن یعنی کہ منسٹری آف فارن افیئرس آف گورنمنٹ آف پاکستان. موفا سے ہم کس طرح اپنے ڈاکومنٹس اٹیسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا کمپلیٹ پروسیجر کیا ہے آج ہم اور اس کو کیسے اپلائی کرتے ہیں، اس کا طریقہ کار سارا کچھ ہم آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ موفا کس طرح کے ڈاکومنٹس کو اٹیسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہمیں ان ڈاکومنٹس کی کیوں ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ باہر کے کسی بھی کنٹری میں جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں یا اسٹڈیز کے لیے اپلائی کرتے ہیں یا کسی بھی اور فیلڈ میں اپلائی کرنے کی، یا کوئی ڈپلومہ وغیرہ ٹیسٹ کروانا ہو، یا ڈپلومے کی کسی فیلڈ میں آپ نے جانا ہو، ٹیکنیکل فیلڈ میں جانا ہو، مطلب کسی بھی ایجوکیشن کے جو ڈاکومنٹس ہیں، تو اس طرح کے آلموسٹ سارے ڈاکومنٹ جو ہے وہ موفا ٹیسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے کس طریقے سے طریقے کے ڈاکومنٹ جو ہے موفا ٹیسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، پہلے ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم آگے پروسیجر دیکھیں گے کہ ٹیسٹ کروانے کا طریقہ کیا ہے. سب سے پہلے جی ہمارے جو ہے وہ ایجوکیشنل ڈاکومنٹس، یعنی کہ جو ہماری میٹرک کی کوالیفیکیشن ہے، ایف ایس سی کی ہوگی، انٹر کی ہوگی، یا اس سے اوپر جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں، بی ایس یا ہمارا بیچلرز یا ماسٹرز، یا اس سے اوپر جتنے بھی ایجوکیشن کی فیلڈ ہے، وہ ساری جو ہے وہ موفا ٹیسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیں کہ جو موفا جتنے بھی یہ ڈاکومنٹس ہیں ایجوکیشنل ڈاکومنٹس، ٹھیک ہے، سب سے پہلے انٹر یعنی کہ جو آپ کی میٹرک انٹر کے آپ کے متعلقہ بورڈ سے رجسٹر ہوں گے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو میٹرک اور انٹر کے جو بورڈ سے اٹیسٹ ہونے کے بعد پھر آئی بی سی سی سے آپ کو کروانا پڑے گا. اس کے اوپر بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا. اسی طرح جو اس سے اوپر والی جو ڈگریز ہیں، یعنی کہ بیچلرز یا ماسٹرز یا ہائر ایجوکیشن کی جتنی بھی ڈگریز ہیں، وہ ایچ ای سی کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کو ایچ ای سی سے کروانا پڑے گا. تو اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنی ہے، وہ بھی اس کا بھی لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا. ٹھیک ہے جی، تو یہ سارے جو ڈاکومنٹس ہیں یہ آپ کے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کے متعلقہ بورڈ آئی بی سی سی یا ایچ ای سی سے کروانے کے بعد پھر آپ جو ہے وہ موفا سے ٹیسٹ کروائیں گے. ٹھیک ہے، اور وہ مینڈیٹری یہ لازمی ہے، کیونکہ موفا سے ٹیسٹ ہوں گے آپ کے ڈاکومنٹس تبھی جو ہے فورن جو دوسرے کنٹری کی جو فورن منسٹری ہے یا ایمبیسی ہے وہ آپ کے ڈاکومنٹس کو ایکسیپٹ کرے گی. ادروائز وہ آپ کے ڈاکومنٹس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی، اب یہ ہو گئے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس. اس کے بعد ہے آپ کے میرج سرٹیفکیٹس، یعنی کہ نکاح نامہ وغیرہ ہو گیا. کمرشل ڈاکومنٹس جو ہوتے ہیں وہ ہو گئے ڈیتھ سرٹیفکیٹس وغیرہ، ایکسپیرینس سرٹیفکیٹس، ڈائیورس سرٹیفکیٹس، ان میرج سرٹیفکیٹس، پاور آف اٹرنی. اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے دوسرے جو ڈاکومنٹس ابراڈ کے لیے، مطلب یہ سارے کچھ ڈاکومنٹس ہیں جو کہ موفا ٹیسٹ کرتا ہے. یعنی کہ یہ سارے الگ ڈاکومنٹس ہیں. یہ جتنے بھی یہ ڈاکومنٹس ہیں یہ بھی آپ کو جو ہے متعلقہ بورڈ سے، جس طرح ہمارے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس ہیں ان کو ہم اپنے انسٹیٹیوشن سے یا اپنے جو ایفیلیٹڈ بورڈز ہیں ان سے کروا کے ہی موفا کرتا ہے، اسی طرح یہ بھی کچھ ڈاکومنٹس ہیں جو کہ اپنے متعلقہ ادارے سے، انسٹیٹیوٹ سے، یعنی کہ نکاح نامہ ہو گیا تو یہ جو ادارہ ڈیل کرتا ہے اس سے کروانے پڑیں گے. اسی طرح نادرا کے ڈاکومنٹس نادرا کا انسٹیٹیوٹ کرے گا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جو ادارہ آپ کا جو ڈاکومنٹس اٹیسٹ کرتا ہے یا ان کی اسٹیمپ وغیرہ وہ لازمی کروا کے ہی آپ جو منسٹری آف فارن افیئرس سے جو ہے وہ کروا سکتے ہیں ڈاکومنٹس. ٹھیک ہے، اب یہ تو ہو گئی ہمارے پاس ٹائپس آف ڈاکومنٹس. ٹھیک ہے، کہ کون کون سے ڈاکومنٹس ہیں. ٹھیک ہے، ان کی ڈیٹیلز ویسے کمپلیٹ ڈیٹیلز یہاں پہ ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے کہ جو آپ کے پاس کہ کون کون سے ڈاکومنٹس ہیں. یہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ لائسنس وغیرہ ہو گئے، ایفیڈیوٹس وغیرہ، میڈیکل ڈاکومنٹس، یہ کچھ اور یہاں پہ ڈسکرپشن میں موجود ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، ان کی ویب سائٹ پہ بھی ان کے بارے میں ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہے کہ ایجوکیشنل ڈاکومنٹس کے بارے میں سارا بتا چکا ہوں، وہ یہاں پہ مینشن ہے. اس کے بعد جو باقی جو ادر دین ایجوکیشن ڈاکومنٹس ہیں وہ ان کے بارے میں بھی یہاں پہ انفارمیشن لکھی ہوئی ہے کہ ان کی ڈسکرپشن کیا ہے، اس کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس چاہیے ہوتی ہیں اور کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، وہ ساری بھی یہاں پہ مینشن ہے. وہ یہاں پہ آپ ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں ویب سائٹ پہ آ کے. اگر ویسے بھی میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ وہاں سے ایزیلی پڑھ لینا.
ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا ہمارے پاس جو ہے وہ کمپلیٹ جو ہے وہ کہ کس طرح کے ڈاکومنٹس جو ہے وہ موفا ٹیسٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم کیوں جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے موفا سے ٹیسٹ کروانے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ مطلب کس طریقے سے ہم جو ہے وہ موفا سے ہم اٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم خود جا کے آفس میں کروائیں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم جیریز کے تھرو کروائیں، یہ بھی ایک کوریئر کمپنی ہے، سروس ہے، اس کے بعد TCS کے تھرو آپ کروائیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے بیسٹ جو اور ریلائبل میتھڈ جو ہے وہ کون سا ہے، آپ خود جا کے کروائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں کچھ کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ خود جا کے ٹیسٹ کروائیں۔ تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ خود یہ جو تین طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں جن طریقوں سے ہم ڈاکومنٹس کو ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، ان تین طریقوں کو کیسے سٹیپ بائی سٹیپ ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح اگر خود جا کے کروائیں گے تو کیسے کروائیں گے، اور اگر جیریز سے کروائیں گے تو کیسے کروائیں گے، اور اگر TCS سے کروائیں گے تو کیسے کروائیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہے خود اگر جائیں گے تو کیسے کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ سب سے پہلے جو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنا جو پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ موفا سے اٹیسٹیشن کروائیں گے تو اس میں آپ کو کسی بھی طریقے سے آن لائن اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہوتا ہے نا یہاں پہ کوئی فارم آن لائن فل کرنا ہے تو آپ کو وہ جو ہے وہ ٹیسٹ کروانا پڑے گا، یا مطلب فل کر کے یا کوئی چلان ملے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ نے خود جا کے کروانا ہے تو آپ ڈائریکٹ اپنے سب سے پہلے اگر آپ کے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس ہیں یا آپ کے دوسرے کسی انسٹیٹیوٹ کے ڈاکومنٹس ہیں تو وہ وہاں متعلقہ ادارے سے کروا کے، یا ایجوکیشنل ڈاکومنٹس ہیں تو وہ متعلقہ ادارے سے کروا کے اپنے ڈائریکٹ جو ہے وہ آفس چلے جانا ہے۔ وہاں پہ سب سے پہلے جو ہے وہ مختلف بینچ بنے ہوتے ہیں، مختلف کاؤنٹر بنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ اس کے آفس جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو وہ سب سے پہلے ٹکٹ دیں گے۔ یہاں پہ ایک بات بڑی ضروری ہے کہ اس کی فیس کیا ہے۔ فیس جو ہے وہ اس کی کوئی نہیں ہے فیس، ٹھیک ہے، مطلب آپ کو فری ڈاکومنٹ جو ہے وہ اٹیچ کر کے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے بس پر ڈاکومنٹ آپ کے کچھ ٹکٹس وغیرہ لگتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کسی بھی ڈاکومنٹ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے وہ لیتے ہیں، وہاں پہ کچھ روپیز میں وہ 100 یا مطلب 10-20 روپے کے کچھ ٹکٹ لگیں گے، 5 لگیں گے یا 10 لگیں گے، وہ وہاں پہ آپ کو بتا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے مختلف جو ہے وہ بینچز ہیں، وہاں پہ آپ جائیں گے تو سب سے پہلے آپ جب انٹر ہوں گے تو آپ کو ایک جو ہے وہ وہاں پہ وہ کچھ ٹکٹس کے لیے کہیں گے، وہ ٹکٹس آپ خرید کے وہاں پہ لگائیں گے اپنے ڈاکومنٹس کے۔ تو یہاں پہ ایک بڑی ضروری بات ہے کہ جو جو ڈاکومنٹس آپ نے کروانا ہے ٹیسٹ، اس کی اوریجنل، ٹھیک ہے، اور اس کی فوٹو کاپی، ٹھیک ہے، یہ پہلے سے ہی کروا کے ساتھ رکھیں۔ مطلب آپ نے 10 ڈاکومنٹس کروانے ہیں تو 10 اوریجنل ان کی اپنے ڈاکومنٹ ہاتھ رکھنے ہیں، ان کی 10 کی 10 ایک فوٹو کاپیز کروانی ہے، اور اپنا ID کارڈ اوریجنل اور اس کی فوٹو کاپی، یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ جیسے ہی آپ وہاں پہ انٹر ہوں گے، ٹکٹس وغیرہ آپ کو دیں گے، وہ آپ نے لگانے جہاں پہ وہ آپ کو کہیں گے لگانے کے لیے، وہ لگانے کے بعد پھر آپ کو وہ کہیں گے کہ جو ہے آپ کو ایک فارم دیں گے، ٹھیک ہے، اس میں وہ لسٹ بنی ہوگی کہ کس کس طریقے کا آپ کے ڈاکومنٹس آپ نے ٹیسٹ کروانے، وہاں پہ سارے وہ مینشن ہوں گے، جو جو ڈاکومنٹس آپ نے ٹیسٹ کروانے ان کو آپ نے پھر فارم فل وہ کر لینا ہے وہیں پہ، ٹھیک ہے۔ وہ وہاں سے آپ کو اگر کوئی پرابلم بھی آتی ہے تو وہاں پہ آپ جو متعلقہ بندہ بیٹھا ہے اس سے آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں کہ کس طرح کس کو چیز کو فل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارا کام کرنے کے بعد پھر وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ جو ہے وہ فلانے روم میں چلے جائیں، وہاں پہ الگ الگ جو ہے وہ رومز مینشن ہوتے ہیں، تو آپ کو جس روم میں بھی کہیں گے جانے کے لیے آپ وہاں پہ چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کی ٹائمنگ 8 بجے ہوتی ہے آفس کی، جو مطلب 8 بجے آفس کھلتا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ 7:30 چلے جائیں، کیونکہ وہ تو وہاں پہ ٹوکن بھی آپ کو دیتے ہیں، تو وہ ٹوکن بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو 7:30 آپ چلے جائیں گے، پہلے ہی تو آپ کو ٹوکن ایک بہتر ٹوکن مل جائے گا، یعنی کہ پہلے والا نمبر مل جائے گا۔ تو ٹوکن لے لینے کے بعد پھر آپ کو وہ باقی ٹکٹس وغیرہ لگا کے پھر آپ کو وہ جلدی آپ کو بھیج دیں گے اوپر۔ جیسے ہی آپ جائیں گے تو جو ڈاکومنٹس آپ نے کروانے ہیں وہ وہاں پہ جمع کروا دیں گے، کچھ آپ کو پھر وہ آپ کو کچھ گھنٹے کا ٹائم دیں گے، مے بی 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کا ٹائم دیں گے۔ 2-3 گھنٹے تک پھر آپ کیا کریں گے کہ 2-3 گھنٹے کا ٹائم آپ ادھر ادھر گھوم پھر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر جو آپ جہاں پہ آپ نے ڈاکومنٹ دیے تھے پھر آپ نے وہیں پہ واپس جانا ہے اور ان کو سے پوچھنا ہے کہ مجھے اب ڈاکومنٹس میرے کہاں سے ملیں گے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ جانے کے بعد وہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ اس روم میں آپ کو جا کے آپ کے ڈاکومنٹس واپس اٹیسٹ ہوئے مل جائیں گے،
ٹھیک ہے، تو پھر جیسے ہی آپ جو ہے وہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو ڈاکومنٹس مل جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ جو ڈاکومنٹس آپ نے ٹیسٹ کروائے تو ان کو چیک کر لیں کہ کیا آپ کے ڈاکومنٹس صحیح ٹیسٹ ہوئے یا نہیں ہوئے. بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ ڈاکومنٹس جو ہے وہ صحیح فل نہیں ہوئے ہوتے یا اسٹیمپ ساری پوری نہیں لگی ہوئی ہوتی. تو اس کو آپ بہتر یہ ہے کہ آپ ڈاکومنٹس کو چیک کر لیں. ٹھیک ہے، تو کچھ اس طرح کی جو ہے وہ اسٹیمپ لگی ہوتی ہے وہاں پہ، کچھ اس طرح کا یہ اسٹرکچر ہوتا ہے سارا. ٹھیک ہے، ٹیسٹ ہوئے کمپلیٹ ڈاکومنٹ کا. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کی پوری ہیں، اسٹیمپ وغیرہ سائن وغیرہ پورے ہیں، تو اس کا مطلب آپ کے ڈاکومنٹس ٹیسٹ ہو گئے. سب ڈاکومنٹس کو چیک کر کے پھر آپ نے واپس آنا ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ واپس وہیں پہ جائیں جہاں پہ آپ نے جو ہے وہ جہاں سے آپ نے کروائیں. تو پھر وہ آپ کو جو ہے وہ بتا سکیں گے کہ کس وجہ سے آپ کی کمپلیٹ سائن نہیں ہوئے، کیا کمی رہ گئی ہے. تو ہو سکتا ہے وہ وہیں پہ آپ کی جو ہے وہ کمی پوری ہو جائے، تو پھر آپ کے ڈاکومنٹس بہتر طریقے سے اٹیسٹ ہو جائیں، تو آپ کا ٹائم بھی بہتر کنزیوم ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ کمپلیٹ پروسیجر ہے کہ آپ خود جا کے جب کروائیں گے تو کیا آپ کروائیں گے، کیسے کروائیں گے. اس کے بعد جو نیکسٹ والا میتھڈ ہے وہ جیریز کا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی ایک کوریئر کمپنی ہے. تو وہاں پہ اس سے اٹیچ کروانے سے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، وہ یہی کام سارا اپنے متعلقہ ادارے یعنی کہ آئی بی سی سی آئی جی سی سے سارا کچھ آپ کے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس اور یہ باقی جو آپ کے نادرا سے ریلیٹڈ یا میرج سرٹیفکیٹ جو بھی ہیں وہ سارے وہ برتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ یا کوئی بھی اور لائسنس وغیرہ ہے تو وہ سارے اپنے متعلقہ ادارے سے کروانے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، جیریز کے آفس چلے جانا ہے. ٹھیک ہے، اب موسٹ امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ ان کا جو آفس ہوتا ہے وہ ہر جگہ ہر ایریا میں نہیں ہوتا. کوئی ٹرائبل ایریاز ہوتے ہیں یا رورل ایریاز ہوتے ہیں تو وہاں پہ ان کے آفیسز بھی نہیں ہوتے. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. تو جہاں پہ ہیں تو وہاں پہ تو ویل اینڈ گڈ. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، پھر تو ان کے آفس جانا پڑے گا. یہی ڈاکومنٹ جو آپ خود ادھر لے کے جانے تھے آپ کو، وہی آپ نے فوٹو کاپیز وغیرہ اور اوریجنل بھی ساتھ لے کے جانے. ٹھیک ہے، تو وہ کیا کریں گے، وہ آپ کو کروا کے دیں گے ود ان آئی تھنک 7 days لگتے ہیں ان کے. اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ پہلا میتھڈ ریلائبل ہے. کیونکہ جو آپ خود جا کے ایک دن تو پورا ضیاع ہوگا، لیکن آپ کو وہ بہتر طریقے سے آپ کو سارا کام خود ہی ہو جائے گا تو وہ تسلی سے ہو جاتا ہے. تو اب جب جیریز کے آفس جائیں گے تو وہاں سے آپ کو 7 دن لگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو وہی ڈاکومنٹ سارے لے کے جانے ہیں، لیکن وہاں پہ یہ ہے کہ پر ڈاکومنٹ آئی تھنک وہ 500 چارج کرتے ہیں آپ سے. یعنی کہ 10 آپ نے کروانے ہیں تو پھر آپ حساب لگا لیں کہ 500 کے حساب سے آپ کے کتنے بنیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ اس کے علاوہ ٹکٹس وغیرہ یا ان کی فیس جو ہوتی ہے وہ تو لگے ہی لگے گی، لیکن 500 جو ہے وہ آپ سے ایک بار ڈاکومنٹ کا چارج لیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بیسک طریقہ ہے جیریز کے تھرو اگر آپ کوریئر کے تھرو کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد ٹی سی ایس والے بھی اسی طرح کا ہی ان کا پروسیجر ہے، اپنے سارے ڈاکومنٹس لے کے جانے. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑی سی جو ہے وہ تھرڈ کیٹیگری ہے، یہ بھی اتنا ریلائبل نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر کوئی کروانا چاہتا ہے جس کے پاس ٹائم ہے، کیونکہ اگر آپ موفا سے کروا رہے ہیں تو اکثر لوگ وہی کرواتے ہیں جن کو جلدی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، باہر جانا ہوتا ہے یا کسی آفس میں ڈاکومنٹس بھیجنے ہوتے ہیں کسی جاب کے لیے یا کسی جو ہے وہ یونیورسٹی میں اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، تو ہر بندہ کہتا ہے کہ اس کی جلدی جلدی کام ہو جائے. تو اس لیے پھر آپ خود جا کے کروائیں تو بہتر ہے. تو یہ بہتر پروسیس ہے کہ آپ آسانی سے آپ کو اپنے ڈاکومنٹس کی جو بھی چیز جو بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ آسانی سے آپ کے کام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کمپلیٹ پروسیجر ہے کہ کس طرح آپ موفا کا جو ہے وہ ڈاکومنٹس کو اٹیچ کروا سکتے ہیں منسٹری آف فارن افیئرس سے. ٹھیک ہے، تو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.